سوال: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کو کن باتوں کے بارے میں بتایا؟ جواب: حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت اور پاکیزگی جزو ایمان ہے، اور کلمہ الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ آسمان اور زمین کو بھر دیتے ہیں، اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر اجالا ہے۔ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، اور ہر آدمی صبح کرتا ہے، پھر وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو وہ نجات دلا دیتا ہے یا اپنی جان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سوال: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو معمولی سمجھے جانے والے گناہوں پر دو قبروں میں عذاب ہوتے دیکھا؟ جواب: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دو آدمی ان قبروں میں مدفون ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک پیشاب کی گندگی سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور بیچ سے چیر کے دو ٹکڑے کیا اور ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کس مقصد سے کیا؟ تو آپ نے فرمایا، امید ہے کہ جب تک شاخ کے یہ ٹکڑے خشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ سوال: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی اولاد سمجھتے ہوئے کیا سمجھایا؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کے لیے مثل ایک باپ کے ہوں، اپنی اولاد سمجھتے ہوئے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو اور نہ ہی پیٹ کر کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے کے لیے 3 پتھروں کا حکم دیا اور منع فرمایا استنجے میں لیڈ ہڈی کے استعمال سے، اور منع فرمایا دائنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کس عمل کی تعریف کی؟ جواب: حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت جابر اور حضرت انس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مسجد قباء کے بارے میں جب سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 جس کا مفہوم ہے کہ اس مسجد میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو پاکیزگی پسند کرتے ہیں اور اللہ ایسے پاکیزگی پسند لوگوں سے محبت کرتا ہے، نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھنے والے انصار سے فرمایا، اے انصار کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں تمہاری تعریف کی ہے، تو تمہاری پاکیزگی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت کے بعد غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی بات ہے، پس تم اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا سبب بننے والی کن 2 باتوں سے بچنے کو کہا؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت کا سبب بننے والی 2 باتوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرے، اور دوسرا یہ کہ جہاں لوگ سائے میں آرام کرتے ہوں وہاں قضائے حاجت کرے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تم میں سے کوئی ہرگز ایسا نہ کرے کہ اپنے غسل خانے میں پہلے پیشاب کرے پھر اس میں غسل یا وضو کرے، کیونکہ اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے؟ جواب: فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے حرکت میں ہوتے ہیں۔ سوال: وہ مرنے والا شخص کس صحابی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا جس کا نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار فرما دیا تھا؟ جواب: فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھیں، تو آپ نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی پر نماز جنازہ نہ پڑھی ہو۔ تو آپ نے فرمایا: یہ عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مبغوض کر دیا۔ سوال: مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ جواب: ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو۔ سوال: جو مسلمان کسی کو کوئی چیز تحفے میں دے کر واپس کر لے تو ایسے مسلمان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہبہ کر کے واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے کو چاٹنے لگتا ہے۔ سوال: نفسانی خواہشات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو۔ سوال: وارثوں کی کس حرکت پر مردے کو مرتے ہی عذاب دینا شروع کر دیا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کیا نشانیاں بتائی ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور اگر امین بنایا جائے تو خیانت کرے گا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کن 9 باتوں کا حکم دیا؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اللہ سے ڈروں خلوت اور جلوت میں، انصاف کی بات کہوں غصہ اور رضامندی میں، میانہ روی رکھوں غربت اور دولت مندی میں ان سے بھی رشتہ داری قائم رکھوں جو مجھ سے رشتہ داری توڑیں، اور میں ان کو بھی دوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا میرے حق سے، میں ان کو بھی معاف کر دوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، میں خاموشی میں اللہ کے احکامات کو سوچوں، میرا بولنا اللہ کا ذکر ہو اور میرا دیکھنا عبرت حاصل کرنا ہو۔ سوال: وہ کون سے 4 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 لوگوں سے بغض رکھتا ہے: قسم کھا کر سودا بیچنے والے سے، متکبر فقیر سے، بوڑھے زانی سے اور ظالم حکمران سے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے مقدمات کے فیصلے ہوں گے؟ جواب: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خون کے مقدمات کے فیصلے ہوں گے۔